یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد شاہد نعیم شاہ صاحب، جملہ مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سید الایام جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم ان بابرکت لمحات اور ساعتوں میں ہماری اس حاضری کو مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارا جمع ہونا، ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ قدس میں مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا تعلق، اس آیت کا ہمارے جو پچھلے ہیں، جو ہم سے پہلے ہو کے چلے گئے، ان سے بھی تھا۔ اس کا تعلق ہم سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارے بعد آنے والے تا قیام قیامت ان تمام انسانوں کو یہ عبارت گھیرے ہوئے ہے، یہ محیط کیے ہوئے ہے۔ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان کی وادی میں قدم رکھتا ہے، ایمان سے مشرف ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ کا قریبی بنا لیتا ہے۔ چونکہ یہیں سے پھر ان دو گروپوں کی تشکیل ہوتی ہے، جہاں سے پھر اختلافات جنم لیتے ہیں اور لوگوں کے زاویے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ یہی وہ چوک ہے جس چوک سے آ کر لوگ چوک جاتے ہیں اور پھر راستہ یعنی بدل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے، جو سسٹم اس نے رائج کیا وہ یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ محنت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہوں، انسان علم والا اور جہل والا برابر ہوں، آنکھ والا اور اندھا برابر ہوں، دن اور رات برابر ہوں، تاریکی اور ظلمت برابر ہوں۔ یہ برابری والا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اب فرمایا ان اکرمکم، یہ قطعیت کے ساتھ ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہی راستہ ہے اللہ کا مقرب بننے کا۔ اکرم کہتے ہیں عزت والے کو، تکریم والے کو، شرف والے کو، جس سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے۔ اب جو قوم ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، ان اکرمکم، تم میں سے بہتر عزت والے وہ ہیں۔ اب یہ کیوں نہیں کہا کہ تم سارے عزت والے ہو؟ یہ تو نہیں کہا۔ یہ جو قوم ہے یہ تو جمع کی ضمیر ہے، اور جمع میں سے کچھ لوگ نکال لیے، کچھ نکل آئے۔ اب جو نکلے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، جو قوم میں ہیں وہ تو سارے ہیں، تو سارے کے سارے جو ہیں وہ عزت دار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سارے عزت والے اللہ کے ہاں نہیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایمان عطا کر کے عزت دے دیتا ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے سے۔ کنتم خیر امہ، کہ آپ اعلیٰ امت ہیں، تو امتی ہونے کے ناطے اس کو عزت دی، حضور کا غلام ہونے کے ناطے۔ لیکن
غلام تو سارے ہیں، جتنے امتی ہیں سب غلام ہیں، لیکن غلامی کوئی کوئی کرتا ہے۔ غلام سارے ہیں لیکن غلامی، یہ حکومت کے نوکر تو سارے ہیں لیکن نوکری کوئی کوئی کرتا ہے۔ نوکر تو سارے ہیں لیکن نوکری کوئی کوئی کرتا ہے، اور غلام سارے ہیں لیکن غلامی کوئی کوئی کرتا ہے، اور جو کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم، میں ان کو عزت دیتا ہوں۔ کن کو؟ اتقاکم، اب کم پھر جمع کی ضمیر ہے، تم میں سے وہ ہیں جو اس دنیا میں حرام و حلال کے درمیان رہ کر، جائز و ناجائز کے درمیان رہ کر، اور پھر فیئر ان فیئر کے درمیان رہ کر، پھر آپ ظلم اور استبداد، جور و ستم، پھر بربریت، پھر وہ ہیں جو ایسے لوگ بھی ہیں جو عاجزی اور انکساری کی انتہا ہیں، جن میں عجز اتنا پایا جاتا ہے کہ سارا زمانہ بھی ان کے اوپر سے گزر جائے تو ان کے پسینے کو کوئی حرکت نہیں ہوتی کہ وہ ماتھے پہ کوئی تریلی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پسینہ نمودار ہو، کوئی شکن نمودار ہو، ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے اتقاکم اکرمکم، اب کم بھی جمع ہے، یہاں بھی کم جمع ہے، وہاں بھی سارے عزت والے نہیں ہیں، جن کو وہ عزت خاص دی اپنے خاصوں میں شامل فرما کے، اپنے خاصوں کے زمرے میں رکھ کر، انہیں اپنی بارگاہ میں اپنا اقرب کر کے، اپنا خاص کر کے، تو پھر انہیں جو عزت و تکریم عطا فرمائی۔ یہاں جو عزت کا لفظ ہے وہ آپ نے پیش نظر رکھنا، انا اکرمکم، اب کم جمع ہے، اکرم عزت ہے، تعظیم ہے، اس کا مقام ہے، اس کا امتیاز ہے، اس کی شان ہے۔ وہاں پہ فرمایا اتقاکم، عزت کے دائرے میں وہی داخل ہوگا جو تقوی کے دائرے میں داخل ہوگا، جو تقوی کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا وہ عزت دار کہلا سکتا نہیں ہے۔ نسبت کے اعتبار سے کنتم خیر امہ میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو اکرم، جو اتنی عزت، جس پر عزت کو ناز ہو، جس پر خدائی کو ناز ہو، جس پر مصطفیٰ کریم کو ناز ہو، اور جس پر خود مصطفیٰ پاک کے رب کو ناز ہو، ایسا بندہ جو عزت کے اس مقام پر فائز ہو، وہ عزت ان کو ملے گی۔ جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنی عزت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہوگی۔ اب یہ کانسیپٹ تو بھائی ختم ہو گیا کہ سب برابر ہیں، برابری والی کوئی بات یہاں پہ تھی نہیں۔ برابری تھی انسان ہونے کے ناطے، برابری تھی آپ کے حیت ترکیبی کے ناطے، برابری تھی آپ کی شکل و صورت اور آپ کے اس ماحول اور آپ کے جسمانی خد و خال کے ناطے۔ آپ بشری تقاضوں کے مطابق آپ کو پیدا کر دیا، آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آپ کو عزت و تاج کا، عزت و احترام کا تاج پہنا دیا، عزت و شان کا تاج پہنا دیا، آپ کو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چن لیا۔ اب آپ اگر نان سیریس ہیں، آپ اس عزت اور شان کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی لاج نہیں رکھ سکتے، اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، یا آپ کی نظروں میں یہ کوئی شے نہیں، تو آپ نے اسے پس پشت ڈال دیا اور آپ نے وہ راستے اختیار کیے جو نیگیٹو سینس میں منفی رجحان کے حامل تھے، تو شیطان کا ہتھ کنڈا بنے اور شیطان کا اعلی کار بنے اور شیطانی روش اختیار کی، تو ظاہر ہے رحمان سے آپ دور ہوتے گئے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ جن کو اللہ عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت نام کی دیتا ہے، کام کی عزت ان میں نہیں ہے؟ یعنی ان کو اختیار دیا، ان کو شان دی، ان کو وقار دیا، ان کو تصرف دیا، یا ایسے ہی ہے کہ بس شان دے دی
लेकिन उन्हें इख्तियार और तसर्रुफ़ नहीं दिए। हमने ये नहीं देखा है, जहाँ भी हमें मिलते हैं अहलुल्लाह अंबिया के सच्चे मुतब्बईन और मानने वाले और पैरोकार, जिस भी उम्मत में आप देखें, आका करीम की उम्मत समेत तमाम उम्मतों में जिन्होंने तकवा इख्तियार किया और अंबिया की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की, फिर देखें कि वहाँ बहुत से औलिया ऐसे हैं जिन्होंने अपनी करामत का जो ज़हूर है वो नबी की मौजूदगी में किया और अपनी करामात को ज़ाहिर किया नबी की मौजूदगी में। जिस तरह आसिफ बिन बरखिया का वाक़या भी आप देखते हैं। तो ये क्यों पेश किया? इसलिए कि नबी के होते हुए वली अपना मुकाम ज़ाहिर करता है, इसलिए वो बताता है कि भाई हम उस ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ग्रोह से हमारा ताल्लुक़ है जो ग्रोह इज़्ज़तदार लोगों का है, अल्लाह के यहाँ मुकर्रबीन का है, अल्लाह ने जिन्हें इज़्ज़त व तकरीम और शर्फ से नवाजा है, अपना कुर्ब और अपना जनाब अपने करीबी बना लिया और अपने महबूब बनाने के बाद उसके लिए अपनी इज़्ज़त ख़ास कर दी, उसे अपनी बारगाह में एक ख़ास मुकाम अता किया। तो जब ख़ास मुकाम अता होता है तो ख़ास मुकाम का एक ख़ास माहौल होता है। ये नहीं कि इज़्ज़त ख़ास हो, मुकाम ख़ास हो, इम्तियाज़ ख़ास हो, शान ख़ास हो, लेकिन काम उसका ख़ास ना हो। अब जो वली के तसर्रुफ़ को ना माने तो फिर औलिया ने अपनी करामात दिखाकर साबित किया कि अगर वली का मुकाम ये है तो हमारे नबी का मुकाम क्या है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसीलिए आसिफ बिन बरखिया ने कह दिया ना कि हमारा मुकाम ये है तो हमारे नबी का मुकाम क्या है। तो बस ये समझने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त वाले होते हैं, जो तकरीम वाले होते हैं, जो अकरम होते हैं, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त यानी शान और वक़ार और ताज, हुकूमत का भी, दीन की हुकूमत भी उनके सर वो ताज पहना देता है और दुनिया की इज़्ज़त का ताज भी उनके सर पर रख देता है। इसलिए जहाँ तकवीनी इख्तियारात हैं जो दुनियावी मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं, अब ये ना समझें कि लोग आजकल कहते हैं कि हमने अपने बेटे को ये मसीतड़ नहीं बनाना, यानी मस्जिद की रोटियां खाए मस्जिद की और उसके बाद उसका कोई पुरसान हाल ना हो, दुनिया में तो उसको कोई कदर की निगाह से नहीं देखता। भाई याद रखो, ये दुनिया है, ये दुनिया तो दुनिया के एंगल और उस रुख से ही, उस पहलू से ही आपकी औलाद को देखेगी या इन अमाल को देखेगी। देखना तो ये है कि अल्लाह के यहाँ इस दुनिया में जो ऐसे अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, ऐसे मामूलात सर अंजाम देते हैं, अल्लाह के यहाँ उनकी इज़्ज़त है कि नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे यहाँ उनकी इज़्ज़त है और उसका इजहार मैंने यूँ किया। देखें गौसल आज़म, अभी हमने परसों तरसों अभी करामात बयान की हैं, हज़ूर गौसल आज़म की पूरा महीना उनके उर्स का गुजरा है। तो इस महीने में हमने ये देखा कि बंदा आया चोरी करने के लिए, भाई वो तो चोर था, लेकिन जनाब खिज़र आए तो क्या करने आए थे जी, फलां नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम चोरी करनी सुनाई, ज़रा थोड़ा मेरा लंगर खाओ फिर भुख का टाइम होया लगता है। खिज़र अलैहिस्सलाम इसलिए आए कि फलां इलाके का अब्दाल फौत हो गया है, तो अब्दाल लगाना ज़रूरी था। वहाँ ACDC नहीं थे, थानेदार नहीं था, नंबरदार नहीं था। तो तकवीनी इख्तियार जो दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दुनिया के मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह उनको वो भी अता फरमाता है। जिन तकवीनी इख्तियारात की बात तुम करते हो, जिनको कहते हो कि दुनिया में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं, दुनिया की इज़्ज़त का ताज जिनके सरों पर सजाना है वो तो गौसल आज़म के सफ़ों में लिपटे बैठे हैं। वो देते हैं, दीनदार देते हैं दुनिया की इज़्ज़त का ताज। देखा ताज मिला कि नहीं मिला। अब उन्होंने कहा ले जाओ अब्दाल, वाक़ई तो आप तो सुना है, अब्दाल ले जाओ। तो भाई चोर भी कभी अब्दाल होते हैं। जब तक चोर था अब्दाल ना था। किसी चोर को अब्दाल नहीं लगाया जा सकता, कोई चोर अब्दाल नहीं हो सकता।
لیکن جب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ولی کامل کی نگاہ میں آیا، جب تک صفوں میں لپٹا رہا چور تھا، جب تک صفوں میں لپٹا رہا، کونے میں چھپا رہا، حجرے میں چھپا رہا، چور تھا۔ لیکن جب صاحب خانہ، جب اہل نظر، جب ان صفوں والوں اور جناب اس حجرے والوں کی نگاہ میں آیا، پھر چور نہیں رہا۔ جب چور نہیں رہا تو اب دال تو بن گیا نا۔ بس یہی تو ہے جس کو تم کہتے ہو کہ جناب یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں ہم دین اختیار کریں گے، دینداری اختیار کریں گے تو پھر ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے عزت کو جو مشروط کیا ہے، کنڈیشنل کیا ہے، وہ تو کیا ہی دین کے ساتھ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب وہاں پہ جو درمیان میں لفظ ہے وہ ہے عند اللہ۔ کیا لفظ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، وہی عزت والا ہے، وہی شان والا ہے۔ اب دو نظریات ہیں، ایک ہے دنیا داروں کا نظریہ، بھائی وہ تو تجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے چونکہ وہ تو دنیا دار ہیں۔ دیندار تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے چونکہ وہ ہے عزت والا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت رسول اللہ کے سچے متبعین کے لیے، عزت مومنین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب اللہ کے ہاں وہ عزت والے ہیں تو کون ہے جو ان کو عزت نہ دے؟ دیکھیں بہت سے ایسے واقعات ہم نے دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جس کو ہم تکوینی اور دنیاوی اختیار کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، لیکن ان کے خالی ہاتھوں کی طرف مت جاؤ، چونکہ ان کے ہاتھ جس ہاتھ میں ہیں اس کی طرف جاؤ، اور اس کے ہاتھ جس ہاتھ میں ہیں اس کی طرف جاؤ، اور اس کے ہاتھ جس ہاتھ کی طرف ہیں اس کی طرف جاؤ، اور اس کے ہاتھ جس ہاتھ کی طرف ہیں اس کی طرف جاؤ، اور اس کے ہاتھ جس ہاتھ کی طرف ہے اس کی طرف جاؤ، اور اس کے ہاتھ تو صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے، صدیق اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کا ہاتھ وہ ہے جس کو خدا کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے۔ اب جب وقت مختصر ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ ہے، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ہے، ہاتھ ہے بندہ مومن کا خدا کا ہاتھ۔ بچے بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ ہے بندہ مومن کا خدا کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشاؤ کار ساز، چونکہ وہ ہاتھوں کی لڑی ہے، وہ ہاتھوں میں ہاتھ جس کو ہم بیعت کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں، نسبت روحانیہ کہتے ہیں، یہ ہاتھ جس ہاتھوں میں گئے، یہ ہاتھ چلتے چلتے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب جب ہاتھ وہاں پہنچے تو خدا فرماتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب بتاؤ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا ہاتھ خالی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں دامن مرشد ہے، دامن ولی کامل ہے، دامن غوثیت ہے، دامن قطبیت ہے، اور یہ ہاتھ چلتے چلتے دامن نبوت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو جب جہاں پہنچے پھر خدا کا ہاتھ وہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے نص قرآنی کی روشنی میں۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہاتھ محبوب کا نہیں میرا ہے۔ تو جب یہ ہاتھ محبوب کا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا نہیں یہ میرا ہے، تو پھر اس ہاتھ میں کیا ہے؟ بیدہ الخیر، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب ممکن ناممکن، پاسبل امپاسبل، جسے تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے وہ کام ہوتا ہوا ان سے دیکھا ہے۔ کیوں ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ چونکہ عقل کو اس میں حیرت نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے بندے سے ممکن نہیں ہے،
خدا سے ممکن ہے چونکہ وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، لیکن جب تک بندہ رہا چلتا پھرتا بندہ اس وقت تک تو تھا خالی، لیکن جب ہوا اتقاکم، ان میں سے نکل کے، اجتماع میں سے، بندوں میں سے نکل کر اس کا ہوا خاص، تو فرمایا ان اکرمکم، یہ اب میرا خاص ہے۔ جب خاصیت کے زمرے میں آیا تو پھر عام نہیں رہا، عام یہ نہیں کر سکتا، خاص یہ کر سکتا ہے۔ قبلہ عالم حضور شاہ لاسانی علیہ رحمہ شاہ جماعت کی خدمت میں حاضر ہوا ایک بندہ، عرض کہ حضور ڈی سی سے کام ہے، تو آپ دنیا داروں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ قطعی طور پر، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے برا لگے جو بھی لگتا ہے لگے، لیکن قبلہ عالم شاہ لاسانی دنیا دار بندوں سے محبت نہیں رکھا تھا، سلام دعا تھی لیکن محبت ان کی ان سے نہیں تھی، دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا داروں سے بھی محبت نہیں تھی۔ کوئی آتا تھا تو آپ کہتے تھے کدھر آئے ہو؟ تو وہ کہتا حضور زیارت کرے، تو آپ نے فرمایا لنگر شریف کھاؤ، زیارت ہو گئے، جاؤ دنیا کے کام کرو، بہت سے کام ہیں جو رہ گئے ہیں، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، ہمیں بھی ہمارے کام کرنے دو۔ اور جو آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب اور فقیر ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والے، تو انہیں چھٹی، اول تو وہ کوشش نہیں کرتے چھٹی لینے کی جب تک وہ وہاں سے ان کی اجازت نہ ہو جائے، لیکن جب کبھی چھٹی مانگی تو پھر کہا ابھی نہیں، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، ان کو چھٹی نہیں ملی۔ یہی بات ہم نے حضور افضل مشائخ علیہ رحمہ میں دیکھی ہے، آج تک ہم نے یہی ہوتا ہوا دیکھا۔ جو آیا، جو محبت والے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا بیٹھے رہو بیٹھے رہو، انہیں جانے کی اجازت نہیں۔ جو کام دنیا کے رکھتے ہیں، دنیا سے محبت ہے، انہیں کہا جاؤ دنیا کے کام کرو، ہمارے پاس کیا رکھا ہے، ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہاں اب یہاں فارغ وقت ضائع کرو گے، جاؤ جا کے دنیا کی معاملات کو ٹھیک کرو۔ اب قبلہ عالم سے عرض کی حضور ڈی سی سے کام ہے انگریز دور میں، تو فرمایا بھائی میرا تو کوئی ڈی سی واقف نہیں ہے، ایک ڈی سی واقف ہے، ہم نے صرف ایک ڈی سی سے تعلق رکھا ہے، جس کو کام کہیں وہ ٹالتا نہیں ہے، اور جس سے کام کہیں وہ کوئی پس و پیش نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں اچھا وہ کوشش کریں گے ہو جائے گا، نہیں ہوئے گا کل پرسوں ترسوں پوچھیں، بس وہ کہتا ہے آج لے کے انسالنی لأوتینہ، حدیث پاک کا جملہ ہے نا، انسالنی لأوتینہ، اللہ پاک فرماتا ہے بندہ میرا مجھ سے سوال کرے تو پھر میں اس سے سوال کو رد نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس نے میری بات کو کبھی رد نہیں کیا تو میں اس کی بات رد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ فرماتا ہے تیرے منہ سے ہم نہیں کریں گے، یہ جو شخصیت ہے، یہ جو وجود ہے، یہ جو میرا بندہ ہے، بات اس کی زبان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بجا فرماتا ہے کل قیامت کے دن مومنوں کو اور مومنوں کے سچے متبعین کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ رسوا۔ رسوا کسے کہتے ہیں؟ رسوا کسے کہتے ہیں؟ یعنی شرمندہ کرنا، شرمندگی اٹھانا۔ یعنی یہ کوئی محبت سے میرے پاس آپ لے کے آئیں نا کوئی بندہ، تو آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے، آپ کسی کو لے کے آئیں، تو اب میں تو اسے نہیں جانتا لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں، اب اگر میں اس سے ناجائز کوئی رویہ رکھوں گا، کوئی ایسا برا بلا کہوں گا، یا اس سے آپ کی بات کو مطلب پیش نظر نہیں رکھوں گا یا اہمیت نہیں دوں گا، تو اہمیت نہ دینے کی بنا پر آپ میرے نزدیک اور وہ آپ اس کے نزدیک بھی شرمندہ ہوں گے، اور پھر میرے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کشیدہ خاطر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن جو ہیں اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے رسوا کیسے ہونا ہے؟ انہوں نے کوئی وہ سلنڈر والا جناب کیا کہتے ہیں اس کو فرنچائز لینی نہیں، انہوں نے کوئی ڈیلرشپ لینی نہیں، ان کا کوئی کام جناب ایسا ہے نہیں جس کا دنیا سے غرض ہو۔ ان کا تو ایک ہی کام ہے، یہ بندہ ہے گناہ گار ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے تو بس کیا کرنا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تمہارے توسل سے آیا ہے، محبت سے آیا ہے، تمہارے ساتھ محبت میری وجہ سے کی، تو جاؤ ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا اس کو بخشنا نہیں تھا لیکن تیرے صدقے ہم نے بخشا۔ یہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک درویش کا واقعہ،
بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا کہ ایک درویش تھا، وہ سبزی بیچا کرتا، ولی تھا، تو دہلی میں تھا یا کہیں سینٹرل ایشین میں تھا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سبزی بنا کے بیچا کرتا تھا، چیزیں بیچتا تھا، کاروبار کرتا تھا، لوگ اس کو کھوٹے سکے دے کے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یعنی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت بھی پاکستانیوں کی روش موجود تھی، کھوٹے سکے دے کے جاتا تو وہ کسی کو رد نہیں کرتے تھے، کھوٹے سکے اٹھاتے اپنی جیب میں ڈال لیتے۔ لوگ کہتے کہ بندہ یار بڑا چنگا ملانگا آدمی، درویش سے جو مرضی جو ہے، ان کوئی پتہ نہیں لگتا، ان کوئی سمجھ نہیں، ساری زندگی اصلی دے گیا لے لیا، کھوٹا دے گیا لے لیا، اصلی لے گیا نقلی دے گیا، بس لے لیا، رد نہیں کیا اور سودا دینے سے گریز نہیں کیا۔ لو جی، جب وہ فوت ہونے لگے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے عرض کی، یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو انسان ہوں، میں تو بشر ہوں، میں تو بہت گیا گزرا انسان ہوں، لیکن دیکھ لے تیرے بندے میرے پاس آتے رہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کھوٹے لائے ہو، اصلی لائے ہو کہ نقلی لائے ہو، میں نے نہیں دیکھا، میں تو تھرڈ کلاس نہیں اس سے بھی تھرڈ ہوں، لیکن اب دیکھ لے کہ جو میں لے کے تیرے پاس آ رہا ہوں، اب تو بھی نہ دیکھنا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ اعمال کھوٹے ہیں یا صحیح ہیں۔ اب جس طرح میں نے تیرے بندوں کی لاج رکھی، پردہ رکھا ہے، تو بھی پردہ رکھنا۔ یہی بات ہے عزیزان اکرام قدر، اللہ فرماتا ہے میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، جو آج رسوا نہیں ہونے دیتا قیامت کے دن، آج دنیا میں رسوا کیسے کرے گا؟ انہوں نے دنیا میں بھی پردے رکھے ہیں، اس لیے آخرت میں بھی ان کا پردہ رکھے گا، اور اس لیے حدیث پاک ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کا پردہ رکھے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ رکھے گا۔ تو بات صرف اتنی ہے بھائی کہ یہ نہیں ہو سکتا گروپ دو ہیں اور بندہ کہے سب برابر ہیں، برابر نہیں ہیں۔ اللہ اس کو زمین کے اختیار بھی دیتا ہے، دنیا کے اختیار بھی دیتا ہے، نگاہ کرتا ہے تو دن کی اور دل کی دنیا بدل دیتا ہے، نگاہ کرتا ہے تو اس کے ظاہر کو بدل دیتا ہے۔ اب ظاہر و باطن کو بدلنا ولی کامل کی نگاہ کیمیا اثر سے ممکن ہے، اس لیے ممکن ہے کہ انا اکرمکم۔ اب ہوا کیسے یہ عزت والا ہوا کیسے؟ اتقاکم، کب؟ جب تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، تو معلوم ہوا زندگی گزارنے کا اسلوب ہی وہ اصل چیز ہے، طریقہ ہی اصل چیز ہے کہ جس پر آپ اگلی زندگی کا دار و مدار رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اب جنہوں نے اچھے کام کیے وہ تو عیش و عشرت میں رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے، جن کا نامہ اعمال نیچے چلا گیا، اب وہ ان کا ہلکا اعمال نامہ رہا، وزن ہلکے رہے، اب وہ پریشان ہوں گے، اب وہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور جن کے اعمال بھاری ہیں، جن کا ترازو بھاری ہے، پلڑا بھاری ہے، فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، اب وہ عیش و عشرت میں رہے گا۔ اب کل بھی وہ عیش و عشرت میں رہیں گے جن کے اعمال صحیح ہیں، وزنی ہیں، اور جن کے اعمال اللہ کو پسند ہیں، اور آج بھی عزت کے حامل ہیں، کل قبر میں بھی وہ عزت کے حامل ہوں گے، اور کل حشر میں اٹھیں گے تو بھی عزت کا دن ہوگا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو؟ جس آقا نے آج پردہ رکھا ہے کل بھی پردہ رکھیں گے۔ تو بات صرف یہ ہے بھائی کہ ان کے ہو کے رہنا اور ان کا بننا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا، ان کے معمولات کو اپنانا، ان کے سنت کو اپنانا۔ اب یہ مسئلہ ہے تو قبلہ عالم شاہ ثانی کی جو بات میں نے عرض کی وہ تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنے ڈی سی سے کہیں،
جی ڈی سی سے کیا کہا، یا اللہ بندہ تیرا ہے، تیرا سمجھ کے ہمارے پاس آیا نا، تو آپ اس کی لاج رکھنا، اس کو اس کی پریشانی اور تکلیف پر رفع فرما دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا۔ تو اب حضور قبلہ عالم کا یہ معمول تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ مطلب اب اس مختصر مجلس میں عرض نہیں کر سکتا کہ آپ کا سیرت کے احوال کیا ہیں۔ آپ کرامات دکھانا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ جھڑکا کرتے تھے لوگوں کو، تاکہ بندہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ قبلہ عالم نے تو مجھے جھڑک دیا تھا، مجھے کہا تھا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تو اب دل میں اس کے یہ بات پکی رہے گی کہ یہ کام میرا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قبلہ عالم کی دعا سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کب اپنے بندے کو رسوا کرتا ہے؟ جب ہوا اس کی معرفت اور اس کے وسیلے سے ہے اور اس کے توسل سے ہے، اللہ اس کے وسیلے کو برقرار رکھتا ہے اور اس کی عزت، اور پاگ پنجابی چ کہندے نے او دے سیری بند ہے، وہ فرماندا اگر تو نہ آکھیا ہوندا تو میں دا کام کرنا نہیں سی۔ اب بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہو گئے۔ اب کیوں ہوئے؟ اس کا بس وسیلہ ہی ہمارا سبب بنا، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کام بھی نہ ہوتے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عقائد حقہ پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں سب سے اہم بات ہے عقیدہ حقہ پر کاربند رہنا، چونکہ عقیدہ حقہ پر ہی اعمال قبول ہیں، عقیدہ حقہ پر ہی ایمان کی قبولیت ہے اور ایمان کی پسندیدگی ہے۔ باقی دنیا میں بہت سے ایسے ہیں ملفوف جو دبے اور بھیس بدلے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور ان سے بچنا، شیطان سے تو بچ جائیں گے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے، لیکن یہ جو شیطان کے چیلے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، چونکہ اس میں فرق بہت کم ہوتا ہے، چونکہ اس میں برادری بھی ہوتی ہے، اس میں بیٹا باپ بھی ہوتا ہے، خاندان بھی ہوتا ہے، رشتہ داری بھی ہوتے ہیں، سورے پیکے بھی ہوتے ہیں، تو بندے کو بہت سو لحاظ رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب دین کا مسئلہ ہوگا تو کوئی لحاظ نہیں، لحاظ صرف میرا رکھنا ہے، چونکہ رشتوں کا تقدس میں نے سکھایا، رشتوں کی پاسداری میں نے سکھائی، لہٰذا میری وجہ سے جس سے تعلق جوڑنا ہے میری وجہ سے، جس سے توڑنا ہے میری وجہ سے، تو لہٰذا وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے ہمیں توفیق سلیم عطا فرمائے۔ وما علیہ